آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سیشن کال کیا گیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے پنجاب کی صورتحال پہ ضرور بات کروں گا 2-3 حصوں میں۔ یہ سیشن ایک پوسٹ بجٹ جو نئے رولز آف پروسیجر ہیں ان کے تحت یہ بلایا گیا ہے کہ 4 مہینے میں جو اے ڈی پی ہے اس کے حساب سے آج منسٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کیا اور کیا کر رہے ہیں، کتنا اے ڈی پی میں سے خرچہ ہوا ہے، کتنا ایک بقایا ہے، اور کس حد تک وہ اپنے جو ان کے ٹارگٹ تھے یا ان کو سکیمز تھیں ان پہ وہ کس حد تک انہوں نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں پنجاب کی صورتحال پہ ضرور بات کروں گا اور پاکستان کی صورتحال پہ، کہ جس طرح آج سے کچھ دن پہلے ایک شب خون اور مارا گیا جو کہ امینڈمنٹس کا تھا، جس پہ ہم نے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے پریس کانفرنس بھی ویری نیکسٹ ڈے کی، تو اس کے بعد وہ کر کے اور پورا ایک اپنا چہرہ دکھایا کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں امینڈمنٹس کا کیا مطلب ہے، امینڈمنٹس کس طرح ہوتی ہیں، ہو یا کنسنسس ہو، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ دونوں نہیں تھیں، کس طرح ارکان کو توڑا گیا، کس طرح ان پہ ظلم کیا گیا، کس طرح ان ارکان کو توڑ کے مجبور کیا گیا اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دینے کو، اور کس طرح ان کو لوٹا بنایا گیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پہلی بات، ہم ان امینڈمنٹس کو، یہ غیر آئینی امینڈمنٹس جو غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہیں، ہم ان امینڈمنٹس کو نہیں مانتے، اور جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ گورنمنٹ آئی جو کہ بڑی جلدی آنے والی ہے تو ہم ان کو ریورس کریں گے۔ اس کے بعد عدلیہ پہ ہمیں کوئی ہمارا ریزرویشن نہیں ہے کہ ہمیں عدلیہ پہ کوئی تحفظات ہوں، ہمیں شخصیات پہ تحفظات تھے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس انشاءاللہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور جو پرانی ریت تھی، جو پاکستان تحریک انصاف ایک 20 مہینے سے ایک جبر اور فسطائیت کا شکار رہی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوگا۔ اس کے بعد خوشائند بات ہے کہ کل خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی جو کہ 9 ماہ کی مسلسل انہوں نے ایک مسلسل جبر کا سامنا کیا، اور بے گناہ وہ اس میں اپنے مقدمات میں تھیں جس میں انہوں نے سامنا کرتی رہیں، ان کی رہائی ہوئی، یہ ایک ہمارے لیے خوشائند بات ہے۔ ڈیل بالکل نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے دوست میرے سے پوچھ رہے تھے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں کیونکہ بی بی 9 ماہ سے جیل میں تھی، تو ابھی وہ کیا کرتے، انہوں نے کوشش 24 گھنٹے کی ہے۔ آج خان صاحب کی بہنوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر میں پوری امید ہے کہ شام تک وہ بھی آ جائیں گی۔ گھریلو عورتیں ہیں، انہوں نے ظلم کی حد کی ہوئی ہے اور یہ ظلم ان کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں اس گورنمنٹ کی کارکردگی کیا ہے، یہ گورنمنٹ آج 6 مہینے ہو گئے، فیبروری کے بعد آج دن تک آپ دیکھ لیں کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اس گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی کو شو کیا ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، میو ہاسپٹل جو کہ بڑا ایک سینسٹیو ہاسپٹل ہے اور پنجاب کے بڑے ہاسپٹلز میں سے ہے، اس میں دل کے امراض اور بیسک بیماریوں کی ادویات ختم ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ابھی ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ سموک کے انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں، آج لاہور اس وقت پوری دنیا میں پہلے دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، ہمیں وہ تو بتایا جائے پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد انہوں نے صحت کے میدان میں کیا کچھ کیا ہے، کتنے بندے آج دن تک یہ ایئر ایمبولینس سے لے کے آئے ہیں، سوائے ٹک ٹاک کے بی بی کچھ نہیں کر رہی۔ شام کو ٹک ٹاک بن جاتی ہے، صبح وہ ٹک ٹاک چڑھ جاتی ہے، اور ان کے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ صبح تعریفیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب کالج والا مسئلہ آپ دیکھ لیں، پنجاب کالج میں حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے، اس کو سیاسی مسئلہ بنایا گیا ہے، انسٹیٹیوشنز کو سیاست میں لایا گیا ہے، اور ابھی تک اس کی کوئی پتہ نہیں چل رہی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ یعنی منسٹر صاحبان اور کہہ رہے ہیں، پولیس کا اور موقف ہے اور محترمہ کا اور موقف ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مسلسل ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک بات پہ ووٹ ملا ہے، وہ ووٹ خان کی رہائی کے لیے ملا ہے۔ خان صاحب کا پیغام
ہمیں مل چکا ہے. اس مہنگائی کے خلاف، اس مہنگائی میں ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جی احتجاج ہمارا جی انشاءاللہ تعالی اس آئینی جو کہ ایک یہ آئینی بحران ہے، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے. تحریک انصاف کا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کو ہم نے اس سے متاثر ہونا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نان نفقے اور طلاق کے علاوہ کوئی کیس نہیں رہ جائیں گے. یہ تو آئینی جو بینچز بن رہے ہیں، یہ اتنا گھڑماس ادھر مچے گا کہ یہ تو کیسوں کی باری نہیں آئے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا یہ پلان بن رہا ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. کب تک دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوں گے؟ یعنی یہ اس وقت جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ فسطائیت اور ظلم کی انتہا ہے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سورج ایک طلوع ہو چکا ہے اور امید کی کرن آنے والی ہے. آئیں حیدر، آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. کے پی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. آپ کو اتنا ادھر فرق نظر آئے گا. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، کیا ادھر مسلم لیگ نون نہیں ہے؟ مجھے ایک ناجائز پرچہ ادھر دکھا دیں، کسی آپ کے ان کے بندے پہ کسی پہ پرچہ. کیا ان کی کوئی ادھر تنظیم نہیں ہے؟ کیا ان کی سارے ان کے ایم این ایز ادھر نہیں ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ کارکردگی کی بات، ایک جب ان کا فوکس ہی پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کا ہے. واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. میرے ساتھ میرے ایم پی ایس کھڑے ہیں، یہ جیل میں ہیں اور کسی مقدموں کے بغیر جیل میں ہیں. ان پہ مقدمے ڈال دیے گئے. ایک بندہ اتنا وہ دیکھ لے، اتنا تو وہ اس کے پاس کو سپر مین کی طاقت ہے کہ ایک بندہ مال روڈ میں بھی ایک ایکٹ کرتا ہے، ایک بندہ جا کے بادامی باغ میں بھی سیم ٹائم وہی ایکٹ کرتا ہے، ایک بندہ جاؤ ٹاؤن میں بھی سیم ٹائم وہی ایکٹ کرتا ہے. کوئی تو خدا کا خوف کر لیں. آپ آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کو ادھر سے ایک آواز نہیں آئے گی کے پی کے سے. جی ضرور چلیں، ضرور انشاءاللہ. جی سیاسی معاملہ جو مشورہ ہے وہ اب آپ بشرا بی بی صاحبہ سے بھی لیں گے؟ آپ جو پارٹی کی قیادت ہے ان سے مشورہ وغیرہ کرے گی اس حوالے سے؟ کیا دیکھیں جی، دیکھیں یہ بانی چیئرمین کے جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہماری پولیٹیکل کمیٹی اس کی میٹنگ میں رات کو انہوں نے سارا کچھ بتایا ہے. تو یہ بانی چیئرمین جس طرح انڈیکیٹ کرتے جائیں گے، ڈائریکشن دیتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کے مطابق کام ہوگا. قیادت ہے وہ کلنڈروں کے پاس ہے، ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جماعت کو چلا سکے. اور اس کی وجہ سے صرف عمران خان ہی ہیں، اگر وہ باہر آتے ہیں تو یہ جماعت جو ہے کچھ کر سکتی ہے. ادروائز جی ڈیفینیٹلی عمران خان ہی ہیں جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہیں ہی عمران خان. عمران خان کے بغیر جو جگہ عمران خان کی ہے ان کی خالی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے سکتے. فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کل انکشاف کیا ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہے کہ خان صاحب سے پابندی لگا دیں ملاقاتوں پہ، ورنہ وہ بار بار احتجاج کا کہتے ہیں. تو یہ جو ان کے انکشافات ہیں، دعوے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سچی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، کل بھی میرے سے یہ کوسچن ہوا ہے. عمران خان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. پہلی بات، عمران خان ہے. ہم سارے جو ہیں اللہ کے بعد ان کی وجہ سے ہیں. دوسری بات، اور یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں میرے خیال میں آپ ان کی ذاتی رائے کہہ سکتے، اس بات میں حقیقت نہیں ہے. بڑی پارٹیوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کس جبر سے گزر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی رائے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے اپنی ذاتی رائے دینے پہ، لیکن پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں، کبھی بھی کہیں بھی، صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com